دوستان محترم، آج 16، 17 اور 18 ذوالحج امیر المؤمنین خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت مبارک دا دن 18 ذوالحج 18 ذوالحج نو آپ کی شہادت مبارک ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ دا نام عثمان، آپ کی والدہ محترمہ اروا بنت قریش، آپ کا شجرہ نسب عثمان پاک دے والد دا نام عفان دے والد دا نام ابو العاص دے والد دا نام امیہ دے والد دا نام عبد شمس دے والد دا نام عبد مناف دے والد دا نام قصی بن کلاب۔ عبد مناف او شخصیت جیڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا مبارک حضرت عبد المطلب دے دادا، یہ عبد مناف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان دے اے دادل عبد مناف، قصی بن کلاب بن عبد العزہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ عبد مناف تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا سلسلہ نسب سرکار دے نال مل دے، والدہ دی طرفوں بھی اور والد دی طرفوں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر صحابی افضل و اعلی، ہر صحابی بلند و بالا، اتنے آسمان دے ستارے نہیں بلند جتنے محمد دے پیارے بلند، اتنے آسمان دے ستارے نہیں بلند جتنے محمد عربی دے پیارے بلند، وہ اتنے بلند نو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم استفاہ ملاہ لنبیہ، اللہ کریم نے اپنے محبوب دے صحابہ نو اپنے محبوب واسطے چنے ہیں۔ غلام کس دن؟ غلام محبوب کریم دن صلی اللہ، غلام محمد عربی دن، لیکن چناؤ میرے رب ذوالجلال دے۔ غلام محمد عربی دے لیکن چناؤ جڑا ہے وہ میرے رب ذوالجلال دے۔ حدیبیہ دا مقام نا، حدیبیہ دے مقام تھے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے بیعت ہوئی ہے،
حضور فرمایا انتم اليوم خیر اہل الارض، حضور فرمایا اس کائنات دی اندر اس زمین تے سب تو بہترین تساں لوگ، سب تو بہترین کون؟ تساں لوگ۔ 1400 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف نو بھیجے کہ تساں جاؤ تہاڈی مکے والے نال رشتہ داری ہے۔ عثمان پاک گئے، احرام بندے آئے، محرم نو عثمان پاک گئے، گل بات ہوئی، عثمان پاک واپس آن لگے، انہاں کہ جی تساں محرم ہو، احرام بنے تساں عمرہ بھی کرو، اللہ اکبر، کعبے دا طواف بھی کرو، صفا مروہ دی سعی بھی کرو، آب زمزم بھی پیو، حلق بھی کراؤ، یہ شرف تو انو حاصل ہے، تو آڈے واسطے اجازت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرمایا اللہ دی قسم ہے تو سانتے کعبے دی طواف دی بات کر دیو، اللہ دی قسم ہے محمد عربی تو بغیر عثمان طواف تے دور دی بات ہے کعبے ال ویکھے گا بھی نہیں۔ خطا یطوف لا اطوف، عثمان کعبے والے پاسیوں ویکھے گا بھی نہیں۔ طواف تے دور دی بات ہے، اے درمیان والا پکھا تھوڑا جہا چلا چھڈو، دور دی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور حدیبیہ دے مقام تے جس نے بھی سرکار دے ہاتھ مبارک تے بیعت کی تھی، میرے کریم آقا فرمایا انتم اليوم، آج دے دے خیر اہل الارض، زمین تے تساں بہترین لوگ، لا يدخل النار احد ممن بیع تحت الشجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا درخت دے تلے جس نے میں محمد دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، حضور فرمایا میں اللہ رب العزت دی قسم ہے انہاں وچوں کوئی بھی جہنم وچ نہیں جائے گا، سب جنتی، سب جنتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا يدخل، دوسری حدیث، تیسری، لا يدخلن الجنت من بیع، اللہ تحت الشجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے اس درخت دے تلے میں محمد دے ہاتھ بیعت کی تھی وہ ضرور 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 بضرور وہ جنت وچ جائے گا۔ کتھے جائے گا؟ جنت وچ جائے گا۔ اچھا، ہاتھ بن کے ناراضگی معاف، بغیر کسی فرقت اساں کسی صاحب نسبت بزرگ دے ہاتھ چم لویے یا کسی نسبت والی چیز نو چم لویے، یار لوگ پتہ کی عادت شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، انہاں نو پتہ نہیں جس درخت دے تلے بیعت رضوان ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت نو کٹوا دیتا سی، اور یہ واقعی حقیقتاً یہ صحیح ہے آپ نے کٹوایا، لیکن آپ نے کٹوایا کیوں؟ رب تنو عقل دے وے اور عقل دے اندھے، اسی کسی بزرگ دی نسبت دی کسی چیز نو چوم لویے، کسی کوٹھن چوم لویے، کوئی بھی نسبت کسی کپڑے چوم لویے، وہ دے ہاتھ چوم لویے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، نہیں چومنا چاہیے۔ حضرت عمر پاک نے اس درخت کو کٹوا چھڑیا، محدثین نے لکھے ہے، مفسرین نے لکھے ہے کہ جس وقت بیعت مکمل ہوئی وہ درخت غائب ہو گیا، اس تو بعد کوئی اور درخت سی جس نے وہ درخت سمجھ کے لوگ اس کی عزت کرن لگ پے، ادب و احترام کرن لگ پے، اس تے تلے نماز پڑھن لگ گئے۔
اس واسطے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے اس کٹوا دیتا، کیوں کہ اصل درخت دا تعین نہ سی، اصل درخت دا کی سی تعین نہ سی، اس واسطے آپ نے کٹوا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ میں قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ، اللہ کریم نے اپنے محبوب دے غلاماں نو او مقام، او رتبے، او مرتبے عطا فرمائے کہ اللہ دا قرآن ہے، کہ یہ اللہ دا قرآن۔ اللہ اکبر کبیر۔ اے ایک اور بھی گل جڑی ہے نا بڑے غور نال سننی ہے۔ ایک تیسرے مذہب دے لوگ آکھتے کہ درود شریف جڑا ہے او تے آل محمد واسطے، اصحاب محمد واسطے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد، اگر کوئی کہہ لوے تو یار لوگ کی یادن نہیں، یار لوگ کی یادن نہیں، اصحاب محمد واسطے درود کوئی نہیں۔ کتھے لکھیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی تے بھی سلام ہوئے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منن والے نیک لوگاں تے بھی کی ہوئے، وعلی عباد اللہ صالحین، وعلی عباد اللہ نیکاں تے بھی سلام ہوئے۔ جدوں نیکاں دی بات ہوئی ایتھی او نیک نو جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے رب تے راضی ہو گئے، رب انہاں تے راضی ہو گئے، رب انہاں تے راضی ہو گئے اور اے رب دی عطا تے راضی ہو گئے کہ جو کچھ انعام و کرام رب ذوالجلال نے محبوب دے غلامہ تے فرمایا ہے، یہ اس عطا تے راضی ہوگا۔ اور پھر اللہ دا قرآن ہے، پہلے میں حدیث پڑھی، اصحاب محمد استفاہم اللہ لنبیہ، کہ اللہ نے اپنے محبوب دے غلاماں نو اپنے محبوب واسطے چنے ہیں، غلام محبوب دن چناؤ رب ذوالجلال دے، اور اللہ دا قرآن ہے، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 59، اللہ دا قرآن ہے۔ قل الحمدللہ، محبوب تو کہہ تمام تعریفاں کس واسطے، کس واسطے، کس واسطے، وسلام، اور سلام اللہ دے چنے ہوئے بندوں پر، سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر، سلام ہے، سلام ہے اللہ کے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہے انہاں بندیاں تے جنہاں نو رب نے چنے، جنہاں نو۔ تیسری بات، سلام صرف آل بیت واسطے، اصحاب محمد واسطے نہیں، آل بیت محمد واسطے۔ کیا امام حسن حسین حضور دے صحابی نہیں؟ بولو بولو، کیا امام حسن حسین حضور دے صحابی نہیں؟ حضرت علی حضور دے صحابی نہیں؟ بولو، یہ حضور دے صحابی ہیں تو پھر مننا پوسی، بس سلام حضور دی آل واسطے بھی ہے، حضور دی اصحاب واسطے بھی ہے، حضور دی آل واسطے بھی ہے اور حضور دے اصحاب واسطے بھی ہے۔ لا تمس النار مسلمن رعانی او را من رعانی
حضور دے صحابہ صرف جنتی نہیں، یہ بالکل اعلان ٹھیک ہے، ہر صحابی نبی بولنا ہے یار، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی صرف وہ جنتی نہیں ہے۔ لا تمس النار مسلمن رانی او رامن رانی، حضور فرمایا وہ تو ہی ہو جائے جنتی جڑا انہاں نو ویکھ لوے وہ بھی جنتی ہے۔ لا تمس النار، لا تمس النار مسلمن رانی، جس مسلمان نے میں محمد نو ویکھیا اس تے بھی دوزخ دی اگ حرام ہے، او رامن رانی، جس میرے ویکھن والے نو ویکھیا اس تے بھی جہنم دی اگ حرام ہے۔ لا تمس النار مسلمن رانی او رامن رانی، جس نے میں نے ویکھیا اس تے بھی دوزخ حرام، جس نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا اس تے بھی دوزخ، اس تے بھی دوزخ دی اگ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ دے رتبے، آپ دے مرتبے، مقام، آپ دی عظمت سے بعد وچ آپ حضرات دے گوش گزار کردہ میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تو روایت ہے۔ کس تو روایت ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، کرم اللہ وجہہ الکریم تو روایت میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ان اللہ عز وجل افترض حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، کہ بے شک میرے رب نے، بے شک میرے رب نے کیا کیتا ہے، ان اللہ عز وجل حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، میرے رب ذوالجلال نے تو حادث میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان اور میرے علی دی محبت فرد کر دی۔ کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، ان فرد جو نماز فرض، زکات فرض، حج فرض، روزہ فرض، انج ہی ابو بکر دی محبت فرض ہے، اسی طرح عمر پاک دی محبت فرض ہے، اسی طرح عثمان پاک دی محبت فرض ہے، اسی طرح حضرت علی پاک دی محبت فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فمن ابغض واحدا منہم، جڑا انہاں چواں تو ایک نال بھی بغض رکھ دے، لم یقبل اللہ لہو، انہاں دا بغض ہوندیاں لہو، انہاں دا بغض ہوندیاں، لم یقبل اللہ لہو، انہاں دا بغض ہوندیاں لہو صلاتن ولا زکاتن ولا صومن ولا حجن، انہاں دا بغض ہوندیاں نہ نماز قبول ہے، نہ زکات قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یحشرہ من قبرہ الی النار، قیامت والے دن قبراں چو کڈ کے سدھا جہنم وچ لے جایا جائے گا۔ کتھے لے جایا جائے گا؟ کتھے لے جایا جائے گا؟ کتھے لے جایا جائے گا؟ جہنم دے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی، ہر صحابی افضل و اعلی، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر غلام افضل و اعلی، اتنا افضل و اعلی، فنورا کا ابو بکر ونور عمر ونور عثمان وعلی من نوری، میرے کریم آقا فرمایا
میرا ابو بکر بھی میں محمد دے نور چو ہے، میرا عمر بھی میں محمد دے نور چو ہے، میرا عثمان بھی میں محمد دے نور چو ہے، میرا علی بھی میں محمد دے نور چو ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فنورکا یا ابا بکر، حضور فرمائے اے ابو بکر تو بھی میرے نور چو، ونورو عمرہ، عمر بھی میرے ہے، ونورو عثمان، عثمان بھی میرے نور چھو، وعلی من نور، اور میرا علی بھی میں محمد دے نور چھو ہے۔ میرا علی بھی، میرا علی بھی، بولو میرا علی بھی، میرا علی بھی میں محمد دے نور چو ہے، میرا علی بھی میں محمد دے نور چو ہے۔ قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، پھر حدیث پر دھاں، پھر حدیث پر دھاں، میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِ أَرْبَعَةٌ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ خَيْرُ أَصْحَابِ وَفِي أَصْحَابِ كُلِّهِمْ خَيْرٌ، اور میرے لیے میرے چار اصحاب ابو بکر و عمر عثمان و علی دا چناؤ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ کنے فرمایا ہے؟ کنے فرمایا ہے؟ کنے فرمایا ہے؟ اور اے سب تو بہترین ہو، اے کون ہو؟ پھر اے فرما کے حضور فرمایا، پھر اگلی گل بھی سنو، میرے سارے صحابہ سب تو بہترین ہو۔ حضور اگے کی فرمایا؟ میرے سارے صحابہ سب تو بہترین ہو۔ ایک حدیث اور سن، پھر دوسرے اپنے مضمون دی طرف ہونا۔ میرے کریم فرما ابو بکر وزیری والقائم فی امتی، ابو بکر میرا وزیر اور میری امت میں قائم ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ میرا وزیر اور میری امت میں، میرا وزیر اور میری امت میں، اللہ اکبر کبیر۔ وعمر حبیبی وینطق علی لسانی، عمر میں محمد دا دوست ہے، عمر میں آئے ہائے ہائے۔ اگلی گل وینطق علی لسانی، عمر میں محمد دا حبیب دوست بھی ہے اور میں محمد دی زبان تے بول رہا ہے، اس زبان تے بول دے۔ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، جنوں رب فرمائے کہ محبوب تو تے اپنی مرضی نال نہیں بولدا، زبان تیری ہوندی ہے، بولدا رب ہوندا ہے۔ زبان تیری ہوندی ہے، بولدا تیرا رب ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، ان اگلی بات جنہاں دا آج ذکر خیر اساں کر رہے ہیں اور کرنے، وعثمان منی، حضور فرمایا عثمان میں محمد بچو ہے، عثمان میں وعثمان منی، عثمان میں محمد بچو ہے، وعلی اخی و صاحبی لواہی، علی میں محمد دا بھیرا بھی ہے اور علی میں محمد دے جھنڈے دا مالک بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ غزوہ خیبر، غزوہ خیبر دے موقع بخاری مسلم ترمذی ہر کتاب دی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ دی اندر عرض کیتا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا فتح نہیں ہو رہی۔ میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اے جھنڈا میں کل اس دے ہاتھ تے دیواں گا، جس تے ہاتھ دے میرا رب منو فتح عطا فرمائے گا۔ لا اہدین الرایت رجلا یحب اللہ،
میں کل ایک جھنڈا اس نو دے ساں کہ جدے نال اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کر دے اور او بندہ اللہ اور اس کے رسول دے نال پیار کر دے. کل دی صبح آئی حضرت عمر پاک سرکار دے نال نال بھائی کرم میرے تے ہونے ایک کرم میرے تے ہونے. ہر صحابی رات اسی طرح گزری اسے امیداں وچ کہ شاید جھنڈا مین ملے, دوسرا صحابی شاید مین ملے, تیسرے صحابی شاید مین ملے. جدوں سویر ہوئی میرے کریم فرما اے نا علی, علی کتھے وے؟ عرض کیتی سونا انہاں دی اکھاں خراب. حضور فرمایا بلاؤ. میرے کریم فرمایا علی جھنڈا پھڑ, علی جھنڈا پھڑ. امام بدر الدین آئینی 4 لاکھ حدیثاں دا حافظ عمدۃ القاری شرح بخاری دی اندر ایسے مقام تے لکھ دین جدو جھنڈا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے ہاتھ دی اندر گیا, ایک صحابی اٹھے سونا آج جھنڈا علی کو لے, کل معاشر دے دن کے دے کو لوے. آج جھنڈا علی دے ہاتھ وچے, کل معاشر دے دن لواء الحمد شریف کس دے ہاتھ وچ ہوئے گا. میرے کریم فرما امام عینی نے لکھیا ہے والذی نفسی بیدی ان علی صاحب لواہی فی الدنیا والآخرہ. میں نے اس رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے جس رب ذوالجلال دے قبضہ قدرت دی اندر میں محمد دی جان ہے. علی دنیا تے بھی جھنڈے دا مالک ہے, علی معاشر دے دن بھی جھنڈے دا مالک ہوئے گا. علی دنیا تے بھی جھنڈے دا مالک علی ہے اور معاشر دے دن بھی جھنڈے دا مالک کون ہوئے گا؟ قرمات جامع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عثمان بن عفان بن ابو العاص بن عبد شمس بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. عثمان آپ دا نام عثمان, لقب ابو عبداللہ ابو عامر, آپ دے لقب مبارک دو عثمان ذوالنورین. عثمان بولو یار, بولو تو صحیح, ایڈی تو گرمی کون ہے یار, میں سے واسطے اسی چلائے. عثمان جدہ جدہ عقید ہے عثمان ذوالنورین نے بولے ہاتھ کھڑا کر کے. عثمان ذوالنورین یا ذوالنورین, یہ زمانہ کی عثمان 2 نوروں والا. عثمان قربان جامع. حدیث میں پڑھنا, پہلی حدیث سن. حضرت سہل بن سعد یہ بدری صحابی آخری صحابی انہاں تو روایت ہے فرماؤں دن میں سرکار دی بارگاہ کھڑا سالہ رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دی بارگاہ دی اندر ایک شخص آیا, انہیں آن کے سرکار دی بارگاہ عرض کیتا افل جنت برکن, سونا کیا جنت دی اندر بجلی ہو سی؟ کیا جنت دی اندر بجلی ہو سی؟ تو جنت کیڑی وڈی ہے. میرے کریم فرمایا جنت دی اندر جیڑا سب تو ادنا بندہ ہے, کتنا سب تو ادنا بندہ 1000 سال دی مسافت اس دی حکومت ہوئے گی. سب تو ادنے بندے دی گل ہے جنت دی اندر. سب تو ادنا بندہ یعنی سب تو کم درجہ جیڑا جنت دی اندر ہوئے گا, 1000 سال دی مسافت ہے. وہ اپنے غلاماں نو ویکھدا بھی ہوئے گا, انہاں دی گل سندا بھی ہوئے گا, اپنی گل انہاں تک پہنچاندا بھی ہوئے گا. اور میرے کریم آقا دا ارشاد گرامی ایک گھوڑ سوار جنتی گھوڑ سوار جنت دی اندر چل پوے گا, 100 سال چلدا رہے گا گھوڑے تے, لیکن رب جڑا اس نو درخت عطا فرمائے گا او دا سایہ ختم. ایڈی لمبی چوڑی جنت, ایڈی لمبی چوڑی جنت. دروازے جنت دے دروازے دے ایک محاط تو دوسری محاط تک 500 سال دی مسافت ہے. کتنی
اتنی لمبی چوڑی جنت. سأل رجل النبی, حضور دے صحابہ دا عقیدہ ویک, سأل رجل النبی, اور بدری آخری صحابی فرمون دن میں سرکار دے کول کھڑا آئے, صحابی کہنے لگے افل جنت تبارکن, جنت دی اندر بجلی اسی, والذی نفسی بے یدی, نعم. حضور فرمایا ہاں, اس رب العزت دی قسم جس دے قبضہ قدرت دی اندر میں محمد دی جان, جنت دی اندر بجلی اسی. انہیں آکھیا سونا کے میں میرے کریم فرما لتحولا لتحولا ان عثمان فتبرک لہ الجنہ, جب میرا عثمان جنت کے اندر داخل ہوئے گا ساری جنت چمک پڑے گی. عثمان ذوالنورین ہے جڑا دو نوراں والا, اودے چانن دا اے عالم ہے تے جنوں رب آکھ دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سجنا ساتھ نور بنا کے بھیجئے, سجنا ساتھ نور بنا کے بھیجئے. اور ہمیں مستدرک ہے, پہلی حدیث کنز العمال چو پڑھی, اے مستدرک چو دوسری حدیث پڑھا لگا, اے بھی حضرت اللہ اکبر کبیرہ, میں قربان جاؤں, یہ بھی حضرت سہل بن سعد تو روایت, اور بھی صحابی روایت کر دے. سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت تبارکن, کیا جنت کے اندر بھی اسی, نام. والذی نفسی بیدی, عثمان لا یتحول من منزل الى منزل فتبرک لہ الجنہ. میرے کریم فرما ہاں جنت وچ بجلی ہوئے گی. صحابی سونا کیویں, میرے کریم فرما عثمان اپنی گھروں نکل کے دوجے گھر جائے گا, ایک منزل چو نکل کے دوسری منزل وچ داخل ہوئے گا. بس عثمان جدوں باہر نکلے گا نا تے جنت نو ویکھ کے تبسم فرمائے گا. عثمان دا تبسم فرمانا پوری جنت روشن ہو جائے گی. پوری جنت, پوری جنت. یہ حضور دے غلاماں دی شان ہے. کی دی شان ہے؟ اور سخاوت کتنی ہے, سخاوت دا کی عالم ہے. ہائے ہائے ہائے, ہر جمعہ دے جمعہ ایک غلام خرید کی آزاد کر. کتنا؟ ہر جمعہ دے جمعہ ایک غلام خرید کی آزاد کرنے. اگر کسے جمعے ناغا ہو گیا بازار وچو منڈی وچو کسے پاسے غلام نہیں مل سکیا, غلام نہیں میسر آ سکیا, تے قربان جاما سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوشش کرنی ہے, آپ نے لب لب کے تلاش کر کر کے اگلے جمعے ایک نہیں دو غلام خرید کے آزاد کر دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا دور ہے کہ دا دور ہے سیدنا صدیق اکبر دا دور ہے. نور الابصار پڑھ لگا, کیڑی کتاب ہے؟ نور الابصار, بیروت دی اصل عربی دی. نور الابصار پڑھ لگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عتیق و اطہر دا دور ہے. قربان جاما میں صدقے جاما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دی بارگاہ دی اندر حضور دے صحابی آئے, بھوک نہیں ختم ہو رہی, کات سالی ہو گئی ہے, کافر خوش ہو, مشرکین منافقین خوشیاں منان دن, وہ لوگ رقص پہ کر دن کہ مسلمان بھوکے مار رہے, مسلمان بھوکے مار رہے. میں قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت جابر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤں دے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا شام تکر کرم ہو جائے گا, اللہ تواڈی بھوک دور فرما چھڑے گا. شام تکر اللہ تواڈی بھوک دور فرما چھڑے گا. شام ڈھلدی پئی ہے, رات ہوندی پئی, ایک شخص دوڑدا آیا, صدیق پاک آپ دی دعا رب نے قبول کر لی. صبح فجر دی نماز دے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا مال مدینے شریف پہنچ رہا ہے تے کرمی کرم ہو جانے. تو میں قربان جاواں میں اس سخی دی سخاوت تو ایک تاجدار سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت نو اس
عثمان تاجدار سخاوت ہے. صبح فجر دا وقت ہویا 1000 اونٹ بمائے سود و سامان مدینے پہنچ. پہلا اونٹ مدینے دے اندر ہے, آخری اونٹ شام دی سرحد تے کھڑا ہے. اتنی لمبی قطار ہے, 1000 اونٹ ہے. مدینے دے تاجر دوڑ دے آئے, مدینے دے تاجر دوڑ دے آئے. عثمان اعلان کرو اسا خریدار ہاں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں میں بیچ رہے ہیں, گل کرو کتنا منافع دے سو. انہاں کہا جی ادھا درہم. فرمایا نہیں اس تو زیادہ چاہیے. انہاں کہا جی 1 درہم دیاں گے. فرمایا نہیں اس تو زیادہ عثمان نو ملتا ہے. انہاں کہا جی 1.5 درہم دیاں گے. آپ فرمایا نہیں اس تو زیادہ مینوں مل رہا ہے, مینوں کوئی اس تو زیادہ دے رہا ہے. انہاں کہا جی 2 درہم دے سا. فرمایا مینوں اس تو بھی زیادہ مل رہا ہے. 2.5 درہم دا اعلان ہویا. فرمایا مینوں اس تو بھی زیادہ مل رہا ہے. 3 درہم دا اعلان ہویا. فرمایا مینوں اس تو بھی زیادہ مل رہا ہے. انہاں کیا سب تو پہلے اسی آئے ہیں, سمجھ نہیں آؤندے ساڈے تو پہلے کون آ کے مل لا گیا ہے. سب تو پہلے اسی آئے, سانو سمجھ نہیں آؤندی ساڈے تو پہلے روشنی بعد وچ ہوئی ہے, اندھیرے وچ کون مل لا گیا ہے. ہوں ایک وڈا تاجر بولیا 3 بھی چھوڑو 4 دینے ہاں. ایک اور بولیا عثمان 4 بھی چھوڑو 5 دینے ہاں. ہوں آخری بات انہوں نے کہا جی 5 تو اگے ساڑی ہمت نہیں ہے, اور اتنا منافع آج تک کسے نہیں دیتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرما اللہ دی قسم میں نے اس تو ود ملدا پیا ہے, میں نے اس تو ود مل دین دے ہو یا میں سودا کر رہا ہوں, دین دے ہو یا میں سونا کیا نہیں سمجھ نہیں, حالات تکر بھی سمجھ نہیں آئی. اس تو بعد دیر والا کون ہے. سیدنا عثمان غنی مسکرا کے فرمان لگے ہو کوئی عام نہیں ہو میرا رب ہے, گواہ ہو جاؤ میں 1000 اونٹ بمائے ساد و سامان سب اللہ دے رستے تے پیش کر دا. سب اللہ دے رستے تھے, سب اللہ دے رستے تھے پیش کردہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پانی نہیں پین واسطے لبدا, پانی نہیں پین واسطے لبدا. حضور دے غلام کمزور نمالی طور ادھے درم دا 1 ڈول پانی لبد ہے. غلامہ اکٹھی ہو کے حضور دی بارگاہ چرد کی تھی سونا کرم کرو, تھوڑے نا پکھے چلا چھڑو گرمی. قاری صاحب میرا خیال گھر گئے بھی تھوڑے اٹھ کے پکھے چلا سو. قاسم تسی آپ چلو. غلامہ سرکار دی بارگاہ عرض کیتا سونا گزارا نہیں ہوندا میرے کریم اٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی دی کول گئے. میرے کریم فرمایا انہوں بلاؤ نا, انہوں میرے نیڑے بلاؤ نا, اے ذرا پکھا چلا دیا ہے, انہوں میرے نیڑے بلاؤ نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں قریب بلایا. قریب بلا کے نا میرے کریم فرمایا سودا نہ کریے, سودا نہ کریے. انہیں آنکھیں جی کر لینے ہیں پر کیوں نہیں شاید. میرے کریم فرمایا کنواں میرے حوالے کرنا تو میں جنت تیرے حوالے کر دینا, میں جنت دے اندر ایک کوٹھا ایک مال تیرے حوالے کر دینا, میں آپ ایک اوسر تیرے حوالے کر دے. انہیں آکھے جی یا رسول اللہ میں کر چھڑا ہاں پر میرا اور میرے بچیاں دا گزر بسر اسے تے ہوندا ہے, میں ایک کام نہیں کر سکتا, میں ایک کام. حضور فرمایا فیض رہی. ایک گل چلدی نا سیدنا عثمان غنی تک پہنچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک کنویں دی بدلے جنت دا اعلان کر چھڑیا. تو سیدنا عثمان غنی آئے آن کے نہ سیدنا عثمان غنی فرمان لگے او یہودی بیچنا نہیں ہوں کنواں. انہیں آکھے جی میں بیچ تے دیواں پر میرا گزارا نہیں ہوندا, میرا گزارا نہیں ہوندا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا گل کر کنے پیسے لینے نے, بولے نا کنے پیسے لینے نے, گل کر. انہیں آکھے جی میں 35,000 درم یا 36,000 درم قیمت مقرر ہوئی نا. سیدنا عثمان غنی نے 36,000 درم والی تھیلی دیتی. فرمایا اللہ کنواں میرے حوالے کر.
کنواں خریدیا، خرید کے سرکار دی بارگاہ چ گئے، سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ کے نا کہ سرکار دے چہرے نو ویکھ کے تے مسکرانیاں ہویاں، عرض کیتا سونا جڑا یہودی واسطے اعلان کیتا او صرف اسے واسطے آ یا کسی اور تے بھی وہ کرم ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اسے واسطے آ یا کسی اور تے بھی کرم ہو سکتا ہے؟ میرے کریم فرمایا ہاں جڑا وہ خرید کے میرے غلاماں دے نامے لا دے اس تے بھی کرم ہے۔ عرض کیتی سونا پھر عثمان نے خرید لیا ہے، قبول فرماؤ نا، پھر عثمان نے خرید لیا ہے، قبول فرماؤ نا۔ میرے کریم فرمایا عثمان میں وعدہ کردہ اس تے بدلے رب تینو جنت عطا فرمائے گا، جنت تیرے نہ لگ گئی اس کے بدلے رب تینو جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے۔ حضور منبر سے بیٹھے عثمان سامنے آئے، میرے کریم فرمایا ادنو منی، اور قریب حضور فرمایا ادنو منی، اور قریب حضور فرمایا ادنو منی۔ معراج دی رات ہے، حضور معراج تھی، ایک مقام آیا، مقام ناز آیا، حضور رک گئے، آواز آئی ادنو منی سجنا قریبا، ادنو منی سجنا قریبا۔ معراج دی رات رب اپنے محبوب نو فرما رہے ہیں، ادھر مسجد نبوی ہے، محبوب اپنے محبوب عثمان نو فرما رہے ادنو منی محبوب قریب، ادنو منی عثمان قریب، ہاں عثمان قریب، عثمان قریب، کتنا قریب ہے میرے کریم آقا دے کہ حضور ممبر سے بہ کے عثمان نیڑے کر کے جفا پا کے فضمہ الى صدرہ ہی گھٹ کے سینے لا کے دو آنکھاں دے درمیان بوسہ دے کے حضور فرما انت ولی فی الدنیا والآخرہ، عثمان دنیا تے بھی تو میں محمد دا دوست ہے، آخرت دی اندر بھی میں محمد دا دوست ہے۔ عثمان دنیا تے بھی تو میں محمد دا دوست ہے، آخرت دی اندر بھی میں محمد دا دوست ہے۔ بس آخری بات سن، میں قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ دیاں ثقافتاں تو قربان جائیے۔ میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر آئے، آپ گھر آئے، پوچھیا میرے کریم آقا نے پوچھیا کہ عائشہ کوئی چیز کھان واسطے؟ عرض کی تھی سونا 3 دن ہو گئے آپ تو بعد کوئی چیز نہیں لبھی، بس فاقد عالم رب دا شکر ادا کرے۔ میرے کریم مسجد دی اندر گئے، مسجد دی اندر عثمان پاک آئے، اماں پاک دی اکھان چو آنسو، عرض کی تھی اماں جی کی گل ہے؟ اماں جی فرمایا کچھ دن گزر گئے، سرکار باہر گئے، سرکار دے بعدو کوئی چیز کھان پین واسطے نہیں ملی، حضور آئے، سرکار نے پوچھے کوئی چیز ہے؟ میں عرض کی تھی کوئی چیز نہیں سرکار، آپ دے چہرے تھے افسردگی آئی، حضور مسجد دی اندر تشریف لے گئے، جا کے رب دی بارگاہ دی اندر دعا پہ کر دیں۔ میرے عثمان اٹھے گھر گئے، کھانا تیار وہ بھی لے کے آگئے، سالن تیار لے کے آگئے، روٹیاں تیار وہ بھی لے کے آگئے، ادھی بکری صحیح سلامت ادھی بکری تیار وہ بھی آگئے، جڑی ادھی گوشت بنے وہ بھی لے کے آگئے۔ میرے کریم واپس آئے، میرے کریم واپس آئے، اتنا کچھ ویکھ کے حضور فرمایا ایسا اے کرم کیویں ہو گیا ہے یا رسول اللہ؟ اے سب کچھ عثمان نے مہربانی کی تھی۔ میرے کریم ہاتھ اٹھائے، خدا دی قسم اٹھا کے آدھا ہاتھ اٹھائے، میرے کریم اللہ دی بارگاہ دی اندر مالک میں عثمان تے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، میں عثمان تے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماندے میں او رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مسجد دی اندر پوری رات میں سندا رہا، حضور دعا کر دے رہے مالک میں عثمان تے راضی ہے تو بھی راضی ہو جا۔ اتنی محبت فرمائی۔ ایک جنازہ آئے میرے کریم آقا دی بارگاہ دی اندر، امام ترمذی حدیث لے کے جنازہ آیا، میرے کریم قریب آئے ویکھیا، حضور فرمایا تو سا پڑھو میں نہیں پڑھاؤں،
تو سا پڑھو نہ میں پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے صحابہ ہاتھ بدے سونا آج تک ہی ہو جیا جنازہ نہیں آیا کہ ہوئے مسلمان دا تے تسا نہ پڑھو نہ پڑھائیو میرے کریم فرمایا قال انہو کان یبغض عثمان میں اس واسطے نہیں پڑھاؤنا اے میرے عثمان نال بغض رکھ دے فابغضہ اللہ تے جڑا میرے عثمان نال بغض رکھ دے میرا رب انہوں پسند نہیں کردا میرا رب انہوں پسند میرا رب انہوں پسند میرا رب انہوں پسند تے جڑا عثمان نال بغض رکھے تے حضور دا جنازہ نہ پڑھن تے تو بھاج کے جانا ہے برادری تر اٹھ دی ہے رشتہ تر اٹھ دے رشتہ ایک پاسے محمد عربی دا دین ایک پاسے وآخر دعوانا الحمدللہ